پاکستان میں اقتدار کی جنگ نہ ایک بہت ہی نازک موڑ پر آ پہنچی ہے۔ ایک طرف ہیں قید سابق وزیر اعظم اور دوسری طرف ہے ملک کی طاقتور اسٹیبلشمنٹ، اور اس پورے تعطل کے بیچ میں سب کی نظریں ہیں اڈیالہ جیل کے باہر ہونے والے واقعات پر۔ تو آج ہم اسی پیچیدہ صورتحال کا ایک تجزیہ دیکھیں گے جو حال ہی میں کافی زیر بحث رہا ہے۔ ذرا سوچئے، 96 دن کی قید، اس میں کسی کا باہر کی دنیا سے کتنا رابطہ ہو سکتا ہے؟ سابق وزیر اعظم عمران خان کے معاملے میں یہ وقت تھا صرف 1 گھنٹہ۔ جی ہاں، صرف 1 گھنٹہ۔ یہ ایک ایسا عدد ہے جو سیدھا ہمیں اڈیالہ جیل کے باہر لے جاتا ہے، جہاں پاکستان کا سیاسی بحران ایک نئے مرحلے میں داخل ہو گیا ہے۔ اچھا، اڈیالہ جیل کے باہر جو کچھ ہو رہا ہے نا، وہ صرف ایک چھوٹا موٹا احتجاج نہیں ہے، بلکہ یہ اس گہری دراڑ کی ایک واضح علامت ہے جو اس وقت پورے پاکستانی سیاسی منظرنامے پر چھائی ہوئی ہے۔ تو وہاں اصل میں ہو کیا رہا ہے؟ عمران خان کے حامی اور خاندان والے دھرنا دیے بیٹھے ہیں، لیکن ملاقات کی اجازت وہ تو بس کبھی کبھار ہی ملتی ہے۔ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ یہ احتجاج بھلے ہی علامتی طور پر اہم ہو، لیکن اس سے اتنا دباؤ نہیں بن پا رہا کہ حالات میں کوئی تبدیلی آئے۔ اس کوشش کو ایک کمزور کوشش کہا جا رہا ہے، اور اس کمزور دباؤ کے پیچھے ایک بہت بڑی وجہ بتائی جاتی ہے اسٹیبلشمنٹ کا، یعنی فوجی قیادت کا بالکل غیر متزلزل موقف۔ اس تجزیے کے مطابق اس محاذ پر لچک کی کوئی گنجائش دور دور تک نظر نہیں آ رہی۔ اور یہ ایک بہت ہی چونکا دینے والا دعویٰ ہے جو اس موقف کی شدت کو دکھاتا ہے۔ نقطۂ نظر یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کسی بھی قیمت پر عمران خان کو سیاسی میدان میں کوئی جگہ دینے کو تیار نہیں، چاہے اس کی قیمت ملک کو ہی کیوں نہ ادا کرنی پڑے۔ اور یہیں پر آ کے ایک بڑا دلچسپ تضاد سامنے آتا ہے۔ ایک طرف تو جیسا کہ تجزیہ بتاتا ہے، اسٹیبلشمنٹ کے پاس تمام اداروں کا کنٹرول ہے، فوج، ایجنسیاں، بیوروکریسی، سب کچھ۔ لیکن دوسری طرف اسی تجزیے میں یہ دعویٰ بھی ہے کہ سروے کے مطابق عوامی مقبولیت کے لحاظ سے وہ شاید اپنی تاریخ کی کمزور ترین پوزیشن پر ہیں۔ یہی طاقت اور مقبولیت کا ٹکراؤ اس بحران کی جڑ ہے۔ تو اس سارے پس منظر کو دیکھتے ہوئے تجزیہ اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جو موجودہ حکمت عملی ہے، یعنی عدالتوں پر بھروسہ اور چھوٹے موٹے احتجاج، وہ کام نہیں کر رہی ہے۔ اس کے بجائے ایک بالکل ہی مختلف اور شاید زیادہ جارحانہ انداز اپنانے پر زور دیا جا رہا ہے۔ اس حکمت عملی کی تبدیلی کو سمجھنے کے لیے صرف 2 نمبروں پر غور کریں۔ پہلا نمبر 25، یہ ہے ان وکلا کی تعداد جو حال ہی میں عمران خان کے لیے ہائی کورٹ میں پیش ہوئے۔ اب ذرا تصور کریں کہ اگر یہ تعداد 25 نہ ہوتی بلکہ 2500 ہوتی تو کیا ہوتا؟ تجزیہ یہ کہتا ہے کہ اتنی بڑی تعداد نظام پر ایک بالکل ہی مختلف قسم کا دباؤ ڈالے گی، اور یہی وہ تبدیلی ہے جس کی بات ہو رہی ہے۔ تو پھر آگے کا منصوبہ کیا ہے؟ 3 قدم۔ پہلا، یہ امید کرنا چھوڑ دیں کہ اسٹیبلشمنٹ خود سے کوئی رعایت دے گی۔ دوسرا، سڑکوں پر اپنی طاقت کا مظاہرہ کریں، اپنے تمام پارلیمنٹیرینز اور حامیوں کو باہر نکالیں۔ اور تیسرا، اسی عوامی طاقت سے پرامن طریقے سے نظام کو اپنی جگہ بنانے پر مجبور کریں۔ لیکن یہ لڑائی صرف سڑکوں پر نہیں ہے۔ تجزیہ اس سے بھی آگے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ طاقت کا استعمال پورے ریاستی نظام میں ہو رہا ہے، اور قانونی نظام کو مبینہ طور پر اختلاف کی آواز کو دبانے کے لیے ایک ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے۔ اس دلیل کو مزید پختہ کرنے کے لیے تاریخ کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ نقطہ نظر یہ ہے کہ پاکستان کی تاریخ گواہ ہے کہ جب بھی جرنیلوں نے ضد کا مظاہرہ کیا، ملک ہمیشہ پیچھے کی طرف گیا، اور دعویٰ یہ ہے کہ آج بھی وہی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ اور اس مبینہ غلط استعمال کی ایک مثال کے طور پر ایمان مزاری کے کیس کو پیش کیا جاتا ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ مہینوں پہلے جولائی میں ایک FIR مبینہ طور پر درج کر کے چھپا دی گئی، اور اب اسے ان کی حراست کو مزید طول دینے کے لیے سامنے لایا گیا ہے۔ اور یہ تضاد اس وقت اور بھی گہرا ہو جاتا ہے جب ہم الزامات کو دیکھتے ہیں۔ FIR میں الزام کیا ہے؟ پولیس پر فائرنگ اور گاڑیاں توڑنا۔ لیکن تجزیہ یہ سوال اٹھاتا ہے کہ کیا اصل جرم کچھ اور ہے، جیسے مظلوموں کے ساتھ کھڑا ہونا یا جبری گمشدگیوں کے خلاف آواز اٹھانا؟ اب ذرا تصویر کو اور بڑا کرتے ہیں، کیونکہ یہ کہانی صرف پاکستان تک محدود نہیں ہے۔ یہ تجزیہ اسے ایک بہت بڑی عالمی تبدیلی سے جوڑتا ہے، ایک ایسی دنیا جہاں طاقت کے پرانے اصول تیزی سے ٹوٹ رہے ہیں۔ اس کی ایک مثال ڈونلڈ ٹرمپ ہے۔ تجزیہ بتاتا ہے کہ کس طرح انہوں نے فرانسیسی صدر اور نیٹو کے سربراہ کے نجی پیغامات لیک کر کے سفارتکاری کے سارے اصول توڑ دیے۔ اب سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ اگر یہی کھیل پاکستان کے ساتھ کھیلا جائے اور اس کے رہنماؤں کے پیغامات یوں ہی لیک ہو جائیں تو کیا ہوگا؟ اور اسی نئی دنیا کی حقیقت کو روسی وزیر خارجہ کے اس ایک بیان میں سمیٹا گیا ہے کہ مغربی بین الاقوامی قانونی نظام ختم ہو چکا ہے، اب صرف طاقتور کی حکمرانی ہے۔
طاقتور کی حکمرانی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہو سکتا ہے ہتھیاروں کی ایک نئی دوڑ، جہاں پیسہ اور وسائل بھوک اور غربت مٹانے کے بجائے ٹینکوں اور میزائلوں پر خرچ ہوں، ایک ایسا عدم توازن جس کے نتائج خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو کہانی گھوم پھر کر اسی ایک بنیادی سوال پر آ کر رک جاتی ہے، اس بدلتی ہوئی پولرائز دنیا میں اصل طاقت آخر ہے کہاں؟ کیا یہ ریاست کے اداروں میں ہے یا پھر عوام کی مرضی میں؟ اور شاید پاکستان کا موجودہ بحران اسی بڑے سوال کا جواب تلاش کرنے کی ایک کوشش ہے۔